کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں جموں کشمیر ریزرویشن امینڈمنٹ بل اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایوان میں کہا کہ وہ دونوں بل کی مخالفت کرتے ہیں، دونوں ہی آئین کے خلاف ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ حکومت کشمیری پنڈتوں کے لیے ریزرویشن آخر کیوں لانا چاہ رہی ہے۔ حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر واقع ایسا ہے تو حکومت کیوں نامزد کر رہی ہے۔ صدر مجلس نے دفعہ 370 ہٹانے کے باوجود بھی پڑوس ملک سے دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وہاں امن و امان قائم ہونے کا ادعا کر رہی ہے، لیکن وہاں پر سیکیورٹی اہلکار مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے پوچھا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کب منعقد کروائے گی۔ اسد الدین اویسی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے فوراً انتخابات منعقد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دونوں بلوں کی سختی سے مخالفت کر دی۔ اسدالدین اویسی۔ شکریہ محترم چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں جموں کشمیر ریزرویشن امینڈمنٹ بل اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں سر۔ یہ دونوں بل ہمارے آئین کے خلاف ہیں، اور دوسرا جو بل ہے سر جموں کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل، یہ نہ صرف ہمارے آئین کے خلاف ہے بلکہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1952 کے بھی خلاف ہے۔ سر یہاں پر کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں اس کم وقت میں اس ایوان کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ ڈسپلیس پرسن کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے، اس میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 1989 میں کارن میں، کرنا میں، پونچھ میں، رجوری میں جب فوج ہماری وہاں پر گئی تھی تو 28 گاؤں کے لوگ ہماری وطن عزیز کی سرزمین چھوڑ کر پڑوسی ملک میں چلے گئے، اور آج تک 2001 کا سینسس، 2011 کا سینسس یہ کہتا ہے کہ ان انہیبیٹیڈ گاؤں ہیں۔ کیوں نہیں ہم ان کے لیے پروویژن رکھ رہے ہیں؟ اور اس یہ رکھنا ضروری ہے۔ اور جتنے وہاں پر گئے ہیں یہ مظفر آباد میں رہتے ہیں، 40,000 کے قریب، جس میں صرف 3% کشمیری ہیں، باقی سب گجر اور پہاڑی ہیں۔ انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں، اور صرف انہی لوگوں کے لیے پروویژن رکھ رہے ہیں جو ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نامینیشن کریں گے، نامزد کریں گے، کون نامزد کرے گا؟ ایک عوام کی منتخب شدہ حکومت کی سفارش پر ایل جی نامینیٹ کرے گا، نامزد کرے گا، یا پھر دلی سے نامزد کریں گے؟ تو آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں، یہ تو آئین کے خلاف ہے۔ آپ تو جمہوریت کو سبورٹ کر رہے ہیں، عوام کا جو مینڈیٹ ہے، فیصلہ سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ ریزرویشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈت کے لیے؟ نام تو لیجئے کشمیری پنڈت کا آپ، اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بتائیے سیکیورٹی تھریٹ کشمیر میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، جب سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے تو پھر آپ نامینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیوں آپ 370 نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینہ پاکستان سے دہشت گرد آ کر سری نگر میں گولی مارتے ہیں، راجوری میں مارتے ہیں، ہر مہینہ 5 لوگ مرتے ہیں، کیپٹن مرتا ہے، حوالدار مرتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل مرتا ہے، تو آپ کا کون سا نارمل سی ریسٹور کیا؟ آپ کچھ ریسٹور نہیں کیا۔ آپ لوگ ہمارے سپاہی مر رہے ہیں مگر آپ باجا بجا رہے ہیں کہ امن ہم نے قائم کر دیا 370 کو نکال کر۔ سر جموں کے ڈوگرا لوگوں کا بہت بڑا نقصان آپ نے کر دیا۔ 112 رائس مل تھے، اب صرف 6 رائس مل بچے ہوئے ہیں۔ بتائیے آپ نے کون سا بڑا تیر مار دیا 370 نکال کر؟ پورا پنجاب سے لوگ آ کر جموں کو ٹیک اوور کر رہے ہیں، وہاں کا پولیٹیکل اکویبر آپ نے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ چیمبر آف کامرس کے روز لوگ رہے، سیکریٹریٹ آپ منتقل کرتے تھے ابھی ونٹر میں، پورا جموں کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا، پورے ہوٹل خالی ہیں۔ تو اور آخری بات سر، میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمرہ آپ نے بنایا ہے کیا؟ بتائیے بھائی، امبانی صاحب ہے، اڈانی صاحب ہے، ٹاٹا صاحب ہے، سب ہیں، آپ نے ایک کمرہ نہیں بنایا وہاں پر۔ ایم او یوز تو کروڑ روپیہ کیا ہو گئے، آپ نے خواب تو اتنے دکھائے مگر وہ بیچارے وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ جموں میں کر کے دکھائیے، سری نگر تو دور کی بات ہے سر۔ اور آخر میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کب کروائیں گے؟ 24 کا الیکشن تو آپ کروا لیں گے، آپ نے جیری مینڈرنگ کر کے آپ نے کانسٹیٹنسیز بنا دیے وہاں پر، مگر اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے۔
आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा नीति, निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।